Hello viewers, Assalamu alaikum. Cooperative Societies Act 1925 Section 50 first half. इसमें यह है कि सेक्शन 50 थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए इसको दो हाफ में बनाया जा रहा है। और सेक्शन 50 का फर्स्ट हाफ कुछ इस तरह से है। पावर ऑफ अ लिक्विडेटर। A liquidator appointed under Section 47 shall have power with the sanction of the registrar to do all or any of the following things. यानी कि एक लिक्विडेटर के पास सेक्शन 47 के तहत जिसे अपॉइंट किया जाए, उसके पास मंदरज झैल इख्तियारात होते हैं। लिक्विडेटर क्या होता है? यानी एक ऐसा आदमी जिसको अपॉइंट किया जाता है किसी सोसाइटी की क्लोजिंग के लिए या किसी सोसाइटी की वाइंडिंग अप के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं सोसाइटी की लिक्विडेशन के लिए जिसे अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर कहता है उसे। और इसे सेक्शन 47 के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो उसके जो इख्तियारात हैं, इसमें सबसे पहले है पॉइंट ए, पावर ए, पे एनी क्लास और क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स इन फुल। यानी कि क्रेडिटर्स की किसी भी क्लास को या मुख्तलिफ़ क्लासेस को एक जो लिक्विडेटर है वो फुली पे करने का अख्तियार रखता है। अब ये क्लास या क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स। क्लासेस ऑफ क्रेडिट से मुराद है एक सोसाइटी के वाइंड अप होने की सूरत में जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको कैटेगराइज़ किया जाता है कि मतलब फ़लाँ क्रेडिटर को सबसे पहले पे किया जाएगा और दूसरे क्रेडिटर को उसके बाद, इसी तरह प्रायोरिटी बेस पे डिफरेंट क्रेडिटर्स को जो उसकी रीपेमेंट की जाएगी उस लिहाज से होगी, प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक है। और ये क्लासेस पहले से बना दी जाती हैं कि फ़लाँ क्रेडिट को सबसे पहले मिलेगा, फ़लाँ को बाद में और फ़लाँ को बाद में। इसी तरह क्रेडिटर्स की क्लासेस यानी कि पहले से तय की जाती हैं। पॉइंट बी है मेक एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी क्रेडिटर्स और हैविंग और एलिगिंग themselves to have any claim present or future whereby the society may be rendered liable। यहाँ कंप्रोमाइज़ से मुराद ये है कि कुछ सेटलमेंट करता है। क्रेडिटर के पास इख्तियारात होते हैं, इख्तियार होता है कि वो डिफरेंट क्रेडिटर्स के दरमियान सेटलमेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट बी कुछ इस तरह से है कि एक लिक्विडेटर क्रेडिटर्स के साथ कंप्रोमाइज़ यानी सेटलमेंट करने का इख्तियार रखता है, या किसी ऐसे शख्स के साथ भी सेटलमेंट करने का इख्तियार रखता है जो कि किसी किस्म का कोई सोसाइटी क्लेम रखता है, सोसाइटी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई क्लेम रखता है। तो ऐसे शख्स के लिए भी एक लिक्विडेटर कंप्रोमाइज़ कर सकता है या सेटलमेंट कर सकता है उन लोगों के दरमियान। सेक्शन 50 के पॉइंट ए और पॉइंट बी में से जो दो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या दो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हु डज सैंक्शन द पावर्स टू अ लिक्विडेटर? लिक्विडेटर को कौन पावर सैंक्शन करता है? जितनी भी पावर्स हैं लिक्विडेटर्स की वो कौन सैंक्शन करता है? एक रजिस्ट्रार। अ लिक्विडेटर शैल हैव द पावर टू मेक एनी डैश विद डैश। यानी लिक्विडेटर के पास इख्तियार है कि वो कोई भी कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट कर सके विद द क्रेडिटर के साथ, या ऐसे अशख़ास के साथ जो किसी भी किस्म का क्लेम रखते हैं सोसाइटी के ख़िलाफ़। सेक्शन सी है, यानी एक लिक्विडेटर के पास कौन सा इख्तियार है? टू कंप्रोमाइज़ ऑल कॉल्स और लायबिलिटीज़ टू कॉल्स एंड डेट्स एंड लायबिलिटीज़ केपेबल ऑफ resulting in debts and all claims present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability to the society, and all questions in any way relating to or affecting the assets
or the winding up of the society on such terms as may be agreed, and take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim, and give a complete discharge in respect thereof. اچھا پوائنٹ سی ہے، اس میں ایک لیکویڈیٹر کے جو اختیارات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک لیکویڈیٹر تمام قسم کی کالز کیا ہوتی ہیں، یعنی ان پیڈ کیپٹل کی پیمنٹ کی ڈیمانڈ، اسے ہم کال کہتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے سوسائٹی کے خلاف کہ اس کے پاس کوئی ان پیڈ کیپٹل ہے. یا پھر دوسرے قرضہ جات یعنی ڈیٹس اور ایسی ڈیمانڈز کی لائبلٹیز کی سیٹلمنٹ یعنی کمپرومائز کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اختیارات ہے کہ وہ سیٹلمنٹ کر سکتا ہے. اسی طرح ایسی لائبلٹیز جن کے نتیجے میں ڈیٹس پیدا ہوں اور تمام قسم کے کلیمز جو موجودہ ہوں یا مستقبل کے کلیمز ہوں، اسی طرح یقینی کلیم سرٹن کلیمز یعنی جن کا کلیم جو شور ہیں، کلیم صحیح ہیں، یا مستقبل میں کسی کیس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے متوقع کلیمز یا ایسے کلیم جو سوسائٹی اور ایک کنٹریبیوٹری کے درمیان لاگو ہوں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کلیم ان فورس بٹوین سوسائٹی اینڈ کنٹریبیوٹری، یعنی ایسے کلیم جو سوسائٹی اور کنٹریبیوٹری کے درمیان لاگو ہو رہے ہیں کی سیٹلمنٹ کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ کنٹریبیوٹری سے مراد ہے ایک ایسا شخص جو کہ ایک مخصوص رقم سوسائٹی کے کلوزنگ کی صورت ادا کرنے کا پابند ہو. اسی طرح کسی اور ڈیٹر سے متعلق اور تمام قسم کے معاملات جن کا تعلق سوسائٹی کے ایسٹس اور وائنڈنگ اپ سے ہے کی سیٹلمنٹ کر سکتا ہے. اور اسی طرح اس طرح کی کال لائبلٹی، ڈیٹ یا کلیم کے ڈسچارج کے لیے کسی بھی طرح کی سیکیورٹی رکھنے اور مکمل ڈسچارج دینے کا اختیار رکھتا ہے. اس میں جو مین پوائنٹس ہیں، liquidator shall have the power to compromise all calls or liabilities to calls and debts and all claims and all questions related to assets and winding up of a society. یعنی رجسٹرار کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ تمام قسم کی کالز یعنی کسی بھی قسم کی ڈیمانڈز ہیں سوسائٹی کے خلاف یا سوسائٹیز کے خلاف کوئی لائبلٹیز ہیں، لائبلٹیز ٹو کالز ہیں یعنی ڈیمانڈ کی لائبلٹی ہیں، یا ڈیٹس ہیں، یا باقی تمام قسم کے کلیمز اور تمام قسم کے معاملات جو کہ سوسائٹی کی ایسٹس، اثاثاجات اور وائنڈنگ اپ سے متعلق ہیں، ان کی سیٹلمنٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. Liquidator shall have the power to take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim. تو یہ امپورٹنٹ کویسچن بن سکتے ہیں اس سیکشن سی میں سے، سیکشن 50 کے سب سیکشن سی میں سے. نیکسٹ ہے from time to time to determine the contribution to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officer to the assets of the society, such contribution including debts due from such members or persons. سبسیکشن ڈی کہتا ہے کہ ایک لیکویڈیٹر ٹائم ٹو ٹائم کسی بھی ممبر یا پاس ممبر یا اسٹیٹس یا نامینیز یا کسی وفات شدہ ممبر کے ورثاء یا قانونی نمائندے یا کسی افسر کی طرف سے سوسائٹی کے سرمایہ کے لیے کنٹریبیوشن کا تعین کر سکتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، یعنی ایسے افراد پر ایک مخصوص کنٹریبیوشن مقرر کر سکتا ہے جو کہ سوسائٹی کے ایسٹس میں شامل کر دیا جائے گا. ای ہے ٹو انسٹیٹیوٹ اینڈ ڈیفینڈ سوٹس اینڈ ادر لیگل پروسیڈنگز آن بیہاف آف دا سوسائٹی ان دا نیم آف ہز آفس. سیکشن ای یہ کہتا ہے کسی بھی قسم کے مقدمے یا کسی قانونی کارروائی کو شروع کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک لیکویڈیٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مقدمے یا کسی قانونی کارروائی کو شروع کر سکتا ہے، اور یعنی خود سے بھی کوئی مقدمہ کر سکتا ہے، سیوٹ کر سکتا ہے، اور اس سوسائٹی پر ہونے والے یا
اس کے اوپر سوسائٹی پر ہونے والے کیسز کو سوٹس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے. ایسا وہ سوسائٹی کی بہاف پر کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اپنے اپنے آفس کے نام پر سوسائٹی کی بہاف پر کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس پر ہونے والے مقدمے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور خود سے کسی بھی قسم کا سوسائٹی کی بہاف پر مقدمہ کر سکتا ہے. سیکشن ایف کہتا ہے ٹو ایشو ریکوزیشنز انڈر سیکشن 59 اپان دا کلیکٹر فار دا ریکوری ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو آف اینی سم آرڈرڈ بائی ہیم ٹو بی ریکورڈ ایز ڈیوز فرام ممبرز or as a contribution to the assets of the society or to the cost of liquidation. تو اس میں سیکشن ایف سب سیکشن ایف کہتا ہے کہ ایک لیکویڈیٹر سیکشن 59 کے تحت کلیکٹر کو ریکویزیشن ایشو کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور یہ ریکویزیشن کیا ہوگی؟ یہ ریکویزیشن لینڈ ریونیو کے بقایا جات کی ریکوری کے لیے ہو سکتی ہے اور یہ ریکوری ممبر سے ڈیوز کے طور پر سوسائٹی کے ایسٹس کے لیے کنٹریبیوشن کے طور پر یا لیکویڈیشن کی کاسٹ کے طور پر ہوگی. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز.